جب اللہ کا نور تشریف لایا، جب آپ مدینے میں تشریف لائے تو مدینے کے کچھ یہودی آپس میں باتیں کر رہے تھے، کیا یہ وہی ہیں ہوا کیا یہ وہی ہیں کہ جن کے آنے کی بات ہماری کتابیں کہہ رہی تھی؟ دوسرے نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہیں۔ کیا یعنی نور دکھائی تو دے رہا ہے، دوری بنی ہوئی ہے، نور دکھائی دے رہا ہے، مگر اپنے آپ کو منور نہیں کر پاتے کیونکہ دوری بنی ہوئی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ نور کو جانتے ہیں اور اس طرح جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس نور کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اسی طرح جانتے ہیں کہ یہ نور خدا ہے۔ کیا کہنا، مگر مانتے نہیں کیونکہ دوری بنی ہوئی۔ تو نور دنیا میں تشریف لایا، اب وہ کون لوگ ہیں جس نے نور کے پاس جا کر نور سے نور حاصل کیا؟ اور ایک ساتویں بات نور کے تعلق سے یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ نور کسے کہتے ہیں؟ الظاہر لذاتہ والمظہر لغیرہ، جو خود بخود خود بھی روشن ہو اور دوسرے کو روشن کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ وہ روشنی ادھوری ہوتی ہے جو خود تو روشن ہو مگر اس روشنی سے کوئی دوسری چیز روشن نہ کی جائے، یہ ادھوری روشنی ہوا کرتی ہے۔ مگر جو اللہ کا نور تشریف لایا ہے یہ مکمل نور ہے، یہ ادھورا نہیں ہے۔ اب یہ ایسا نور ہے یہ خود بھی روشن ہے اور اس سے دوسرے لوگ بھی روشن ہوں گے، دوسرے چراغ بھی جلیں گے۔ جو بھی قریب ہوتا گیا وہ روشن ہوتا گیا۔ مثال کے طور پر کون قریب ہوا؟ حضرت علی قریب ہوئے۔ حضرت علی نے اللہ کے نور سے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان سے حضرت حسین نے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان سے امام باقر نے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان سے امام جعفر نے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان سے امام موسیٰ کاظم نے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان سے امام علی رضا نے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان سے حضرت معروف قرخی نے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان سے سری سختی نے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان سے جنید بغدادی نے نور لیا، نور والے ہو گئے۔ ان کے پاس حضرت شبلی جا رہے ہیں، وہ نور والے ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس عبد واحد جا رہے ہیں، وہ نور والے ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس بلفرا جا رہے ہیں، وہ نور والے ہو رہے ہیں۔ ان کے پاس ابو سعید جاتے ہیں، وہ نور والے ہوتے ہیں۔ وہاں سے غوث اعظم نے نور لیا، ان سے عبد الرزاق نے نور لیا، ان سے حضرت ابو صالح نے نور لیا، ان سے محی الدین نے نور لیا، ان سے حضرت سید علی نے نور لیا، ان سے حضرت سید موسیٰ نے نور لیا، ان سے حضرت حسن نے نور لیا، ان سے احمد جیلی نے نور لیا، ان سے بہاؤالدین انصاری نے نور لیا، ان سے ابراہیم ارچی نے نور لیا، اور ان سے حضرت شاہ بھگاری نے نور لیا، ان سے حضرت شاہ جہاں نے نور لیا، ان سے شاہ جمال اولیاء نے نور لیا، ان سے سید محمد کالپوی نے نور لیا، سید احمد کالپوی نے نور لیا، شاہ فضل اللہ کالپوی نے نور لیا، ان سے صاحب البرکات نے نور لیا، ان سے آل محمد نے نور لیا، ان سے شاہ حمزہ نے نور لیا، ان سے شمس ماہرہ نے نور لیا۔ اور جب یہ نور کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے تو ان سے شاہ عین الحق نے نور لیا، ان سے سیف اللہ المسلول نے نور لیا، ان سے تاج الفہول نے نور لیا، ان سے مقتدر آقا نے نور لیا، ان سے قادری دولا نے نور لیا، اور ان سے تاجدار کمال جو تاجدار اہل سنت میں دیکھ رہے ہو کہ دراصل اسی نور کا کمال ہے جو اللہ کے نور سے حاصل کیا گیا تھا۔ یہ مولا علی کا کمال ہے، یہ حضرت حسین کا کمال ہے، یہ زین العابدین کا کمال ہے، یہ باقر و جعفر کا کمال ہے، یہ غوث اعظم کا کمال ہے، یہ شمس ماہرہ کا کمال ہے، اور یہ قادری دولہا کا کمال ہے۔ بابا سبحان اللہ، سبحان کیا کہنے بابا، اسے کہتے ہیں نورانی سلسلہ۔ یہ نورانی سلسلہ ہے۔ نور صرف مکے مدینے میں بغداد میں نہیں ٹھہرا ہے، نور تو بہت دور کی سیر کر کے آئے۔ جب نور آسمان کی طرف جائے تو حضرت عیسیٰ نور پاتے ہیں، حضرت موسیٰ نور پاتے ہیں، جبریل امیر نور لیتے ہیں، سدرۃ المنتہا نورانی ہو جاتی ہے، عرش و کرسی فیض حاصل کرتے ہیں۔ اور جب یہ نور نیچے کی طرف آتا ہے تو اس سے شامی نور لیتے ہیں، اس سے حجازی نور لیتے ہیں، اس سے یمنی نور لیتے ہیں، اس سے ہندوستانی نور لیتے ہیں، اس سے اجمیر والا نور
لے رہا ہے, اس سے مارینا والا نور لے رہا ہے, اور اسی نور سے بداؤں والا نور لے رہا ہے. کیا کہنے ہیں واہ واہ واہ. یہ تو اسی نور کے جلوے ہیں. تو نور والا آ گیا ہے, تو اب نور جب آ گیا ہے تو اب اندھیرا ممکن نہیں ہے. بدایوں کے ایک شاعر نے کہا تھا کہ تھی چراغوں کی ضرورت قبل از ذکر رسول. کیا کہنے ہیں واہ واہ واہ. تھی چراغوں کی ضرورت قبل ذکر رسول. قبل از ذکر رسول, اب چراغوں کو بجھا دیجئے اجالا ہو گئے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. شاعر کہتا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. واہ واہ. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دیر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. نور اندھیرے کی ضد ہے, اندھیرا روشنی کی ضد ہے. اجتماع ضدین یہ محال شرعی یا محال عرفی نہیں, یہ محال عقلی ہے. اجتماع ضدین ہو ہی نہیں سکتا, دو ضدیں اکٹھا ہو ہی نہیں سکتی, محال عقلی ہے. تو اب اندھیرا اور اجالا اکٹھا نہیں ہو سکتا, اور جس شکل میں اندھیرا ہوگا, جو بھی اندھیرا جو روپ دھارن کر لے گا, روشنی اسی روپ کی چاہیے. جب اندھیرے نے مسکراہٹ اختیار کی تو نور مسکراہٹ والا چاہیے. واہ واہ. جب اندھیرا آنسوؤں کی شکل میں آیا تو نور آنسو والے ہونا چاہیے. واہ واہ. جب اندھیرا رشتہ داری اور برادری کی شکل میں آیا تو نور رشتہ داری اور برادری کی شکل میں ہونا چاہیے. کیا کہنے. جب اندھیرا تلوار کی شکل میں آیا تو نور تلوار کی شکل میں ہونی چاہیے. جب اندھیرا دین کے نام پر آیا تو اجالا بھی دین کے نام پر ہونا چاہیے. جس شکل کا اندھیرا ہوگا اس شکل کا اجالا چاہیے. جتنی پاور اندھیرے کی ہوگی اس کو دور کرنے کے لیے اتنا ہی مضبوط نور چاہیے. واہ واہ واہ. اب وہ چونکہ نور مطلق ہے, یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس فلاں نور آ گیا, قسم نہیں لگائی, قید نہیں لگائی, نور آ گیا ہے. اب جہاں جہاں اندھیرا ہوگا وہاں وہاں اللہ کا یہ نور روشنی بخشے گا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں بیٹھی کچھ سل رہی ہیں, آپ کے ہاتھ سے سوئی گر جاتی ہے, کمرے میں اندھیرا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عائشہ کیا ہو گیا, کیوں پریشان ہو؟ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ کمرے میں اندھیرا ہے, میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی ہے. آپ یہ سن کر مسکراتے ہیں, آپ کے دندان مبارک کی چمک پھیلتی ہے, پورا کمرہ بقعہ نور بن جاتا ہے اور وہ کھوئی ہوئی سوئی مل جاتی ہے. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. سبحان اللہ. اندھیرا جیسا ہوگا, اندھیرا کمرے میں تھا. ترجمان قادریت فرماتے ہیں کہ ایک موج تبسم لہرائے شب میں جو نبی کے ہونٹوں پر. کیا کہنے. ایک موج تبسم لہرائے شب میں جو نبی کے ہونٹوں پر, کھوئی ہوئی سوزن مل جائے گھر بھر میں اجالا ہو جائے. واہ واہ واہ. مگر یہاں ایک بات بھی ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اندھیرے کی عادت پڑ چکی ہے, جنہیں اجالے میں دکھائی نہیں دیتا. ایک مخلوق ہے اللہ کی, اس کو الو کہتے ہیں, اسے روشنی میں دکھائی نہیں دیتا, اسے اندھیرا ہی دکھائی دیتا ہے. سورج کی روشنی میں بھی وہ کہتا ہے کہ اندھیرا ہی ہے, تو اس میں روشنی کا قصور نہیں ہے. اللہ کا نور آ چکا ہے, اب اگر کسی کو نہیں دکھتا تو اس میں نور کی کمی نہیں, اس کی آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو یہ نور دکھائی دے سکے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے. پتہ نہیں, لوگ انسان دنیا میں قوی کی طرف جاتا ہے, کچھ لوگ ضعیف کی طرف بھاگتے ہیں. ہر روایت ہر حدیث کی طرف کہ یہ ضعیف ہے, موضوع ہے, بڑا ٹھیک ہے. حضرت عائشہ کی سوئی کھو گئی تھی, یہ روایت آپ کی نظر میں ضعیف ہوگی. بخاری اٹھا کر دیکھیں, بخاری شریف کی تو روایتوں پر آپ کا ایمان ہے. بخاری شریف کی روایت بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے دو صحابی اللہ کے رسول کی محفل میں بیٹھے تھے, اتفاق سے کافی دیر تک بیٹھے رہے, رات ہو گئی. کیا کہنے. اندھیرا چھا گیا. اب نور چاہیے تو نور کہاں سے ملے گا؟ آج کا
مسلمان ہوتا تو کسی لائٹ والے کی دکان پہ چلا جاتا, کسی ٹارچ والے کی دکان پر چلا جاتا, شالیمار جنرل اسٹور پر آ جاتا, شنکر گرہ وستو بھنڈار پر چلا جاتا کہ ہمیں ایک ٹارچ دے دیجئے, ہمیں ایک روشنی دے دیجئے, ہمیں بیٹری دے دیجئے کیونکہ ہمیں گھر جانا ہے. وہ صحابی رسول تھے, ان کا اس بات پر ایمان تھا قد جاءکم من اللہ نور, تمہارے پاس تو نور آ چکا ہے, اب تمہیں قمقموں کی لائٹوں ٹارچوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ دو صحابی وہاں سے اٹھ کے چلتے ہیں, بخاری روایت کر رہے ہیں کہ ان کے آگے آگے ایک نور چل رہا ہے, کیا کہنے ہیں, ایک روشنی چل رہی ہے, نہ ہاتھ میں کوئی ٹارچ ہے, نہ گیس کی لالٹین ہے, نہ پیٹرو میکس ہے, نہ کوئی بیٹری ہے, نہ موبائل ہے, نہ ٹارچ ہے, ان کے آگے آگے نور چل رہا ہے. کون سا نور چل رہا تھا؟ قد جاءکم من اللہ, ان کے پاس تو انہیں یقین تھا کہ ہمارے پاس تو اللہ کی جانب سے نور آ چکا ہے. بخاری خاموش نہیں ہوتے, سبحان اللہ سبحان اللہ, بخاری خاموش نہیں ہوتے. بخاری کہتے ہیں کہ دونوں صحابیوں کو الگ الگ سمت میں جانا تھا, ایک مقام تک تو ساتھ چلتے رہے, ایک مقام ایسا آیا کہ ایک صحابی کو ادھر اور دوسرے کو ادھر جانا تھا, تو نور کس کے ساتھ جائے گا؟ کیا کہنے ہیں, واہ واہ, کس کے پاس جائے گا نور؟ اے دونوں صحابیوں بتاؤ نور کس کے پاس آیا؟ دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس آیا ہے, تو آدھا نور اس کے ساتھ جا رہا ہے, آدھا نور اس کے ساتھ جا رہا ہے. یہ صحابی بھی نور کی روشنی میں, وہ صحابی بھی نور کی روشنی میں. قد جاءکم من اللہ, کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاجدار اہل سنت, جشن قادری, سبحان اللہ. نور والا آ رہا ہے. حضرت آمنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا جب یہ نور والا آیا؟ فرماتی ہے کشف لی عن بصری مشارق الارض و مغاربہا, کہ جب یہ نور والا آیا ہے تو میری آنکھوں سے حجاب ہٹا دیے گئے ہیں. جب میں مشرق کی طرف دیکھتی ہوں تو میری نگاہیں دنیا کے آخری کنارے کو دیکھ رہی تھی, جب مغرب کی طرف دیکھتی ہوں تو میں مغرب کے آخری کنارے کو دیکھ رہی تھی, اور جب کعبے کی طرف نظر اٹھا کر تو دیکھا کہ کعبے کی چھت پر ایک جھنڈا لہرا رہا ہے. کیا کہنے ہیں, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق یقیناً تمہارے پاس آ گیا اللہ کی جانب سے نور. بات اتنی سی ہے, یہ کلام تو سچا ہے, نور آ گیا ہے, مگر جب نور آیا اندھیرے دور ہو گئے. دنیا جانتی ہے, مکے کی تاریخ اٹھا کر دیکھو, نور آیا ہے اندھیرے دور ہو رہے ہیں. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا تقریروں میں بہت, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزرتے تھے, ان پر ایک گڑیا کوڑا کرکٹ ڈال دیا کرتی تھی. سنا ہے کہ نہیں؟ روزانہ ایسا ہی ہوتا تھا. ایک مرتبہ اس گڑیا نے کوڑا نہیں ڈالا, آپ کو فکر ہوئی اس کی, کہا کہ دیکھو کہیں بیمار تو نہیں ہو گئی, آج اس نے کوڑا کیوں نہیں ڈالا. دیکھا گیا تو واقعی بیمار تھی. آپ عیادت کو گئے, آپ نے اس سے کہا کہ آج کوڑا نہیں ڈالا تم بیمار ہو گئی ہو. اس پر آپ کا اثر ہوا اس جملے کا, توبہ کیجیے. یہ واقعہ آپ نے بہت سنا ہوگا, مگر اس طور پر سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. سوال میں کرتا ہوں, کیا مکہ میں صرف ایک ہی راستہ تھا؟ کیا کہنے ہیں, کیا مکے میں صرف ایک ہی راستہ تھا کہ اسی راستے سے گزر کے جانا اور کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے؟ کسی دوسرے راستے سے نہیں گزر سکتے. بات کیا ہے, راستہ بدل لیتے. مسلسل وہ بڑھیا کوڑا پھینک رہی ہے, پھر بھی آپ اسی راستے سے جا رہے ہیں. راستہ بدلا کیوں نہیں؟ جواب ملا کہ رسول اللہ کا نور ہے, یہ راستہ بدلنے کے لیے نہیں آئے, راستے بدلوانے کے لیے. یہ خود اپنا راستہ کیا بدلیں گے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو دنیا کے راستے بدلوانے کے لیے آئے. بات یہ تھی, آپ پر جب کوڑا پھینکا جاتا تو آپ راستے سے کوڑا صاف کرتے, گزر جاتے. آپ رحمت للعالمین ہیں. آپ نے سوچا کہ ایک بڑھیا کو اسی کام سے آرام مل جاتا ہے, کوڑا پھینکنے سے اس کے دل کو خوشی مل جاتی ہے, تو چلو ایک بڑھیا میری وجہ سے خوش ہوتی ہے, ہوتی رہے. اس لیے راستہ نہیں بدلا, راستہ نہیں بدلا, وہیں سے گزرتے رہے. کیا کہنے ہیں, قد جاءکم من اللہ نور, اللہ کے جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا.
تو جب نور آیا تاریکیاں ختم ہو گئی. مکے میں نور آیا, مکے کی تاریکی ختم. مدینے میں نور گیا, مدینے کی تاریکی ختم. اور اس کے بعد اس نور والے سے نور لے کر لوگ پوری دنیا میں گھومے. اللہ کی زمین سے تاریکیاں ختم ہونا شروع ہوئی. کیسر و کسریٰ کی تاریکی ختم ہو گئی. مصر سے فرعونی تہذیب کی تاریکی ختم ہو گئی. یونان سے تاریکی ختم ہو گئی. غرض یہ کہ جہاں جہاں وہ نور پہنچتا رہا تاریکی ختم ہوتی رہی. مگر سوال یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے درمیان یہ تاریکی کہاں سے آ گئی؟ ہمارے پاس تو نور آ چکا ہے, پھر ہمارے پاس وہ تاریکیاں کیوں آ رہی ہیں جن تاریکیوں کو ختم کرنے کے لیے نور آیا ہے؟ اور نور ایسا نور لے کر آیا تھا کہ جتنی تاریکیاں دنیا میں ہو سکتی تھی سب کو مٹاتا ہوا آیا ہے. آج ہم اپنے درمیان غور کریں کہ یہ وہ نور ہے, ہم اس نور کے ماننے والے ہیں اور اس سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں کہ جس نے بد اخلاقی کی ظلمت کو دور کیا تھا. کیا کہنے, انسان بد اخلاق ہو گیا تھا, آپ کے نور سے وہ تاریکی ختم ہو گئی. بہت عرصے تک تاریکی ختم رہی. ادھر ہی رکھنے کا. آپ کو معلوم ہے اخلاق ایسی روشنی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے نور لیا, کیا کہنے, ان سے امام حسین نے لیا, ان سے حضرت زین العابدین نے لیا. زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر ایک شخص آتا ہے, مہمان ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ نور لے چکے ہیں, اخلاق کا نور حاصل ہو گیا ہے ان کو. ان کے گھر آ کے مہمان ہو جاتا ہے, 3 دن تک رہتا ہے. چوتھے دن جب جانے لگتا ہے تو آپ اس کو کچھ سامان بھی دیتے ہیں راستے میں سفر میں استعمال کرنے کے لیے. بہت عزت کے ساتھ اس کو ودا کرتے ہیں. وہ انسان سوچ میں حیرت میں پڑ جاتا ہے, کہتا ہے لگتا ہے مجھے انہوں نے پہچانا نہیں. واپس لوٹ کر آتا ہے, امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ امام لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں, اگر پہچانتے تو میرے ساتھ یہ حسن سلوک نہ کرتے. آپ نے فرمایا نادان, میں تو تجھے کربلا کے دن سے جانتا ہوں کہ تو میرے باپ حسین کے قاتلوں میں شریک تھا. اسے حیرت ہو جاتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے باپ کے قاتلوں میں شریک تھا. فرمایا ہاں میں جانتا ہوں, مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں تیرا کردار تھا, آج یہاں میرا کردار. کیا کہنے, واہ 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 واہ, تیرا اخلاق تھا یہ میرا اخلاق, واہ 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 واہ, وہ تیری تربیت تھی یہ میری تربیت واہ ہے, واہ واہ واہ, وہ تیری ظلمتیں تھی یہ میرا نور ہے. کیا کہنے ہیں, واہ 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 واہ, قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. نور موجود تھا, نور اخلاق موجود تھا. صحابہ نے نور لیا. ماں باپ کی توہین ایک گمراہی ہے, ایک تاریکی ہے, ایک اندھیرا ہے. ماں باپ کی ذلت اور رسوائی کرنا ایک اندھیرا ہے. اس کو اللہ کے نور میں دور کیا, اور ایسا دور کیا, فرماتے ہیں روایت